ان کو مطلب کہ رمضان کا بھی ادب نہیں ہوتا، نہ ہماری فلمیں چھوٹتی ہیں، نہ ہمارے گانے باجے چھوٹتے ہیں، نہ ہمارے گناہ چھوٹتے ہیں، نہ ہمارے مطلب کہ معاملات جو پورا سال چل رہے ہوتے ہیں نہ وہ رمضان میں۔ اچھا سوال یہاں پہ یہ ہے، اب رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، جیسے رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، شیطان تو باندھ دیا جاتا ہے، تو بعد کے جو معاملات ہیں، اچھا یہاں پر مجھے ایک بڑا واقعہ یاد آیا، بڑا لطیفہ سا سنا دوں۔ شیطان ایک دن نا ایک ولی اللہ سے ملا راستے میں، جھگڑا ہو گیا شیطان کا اور ولی اللہ کا۔ اب ذرا سنیے گا اور ذرا اس بات کو سوچئے گا بھی صحیح کہ رمضان میں تو شیطان باندھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ الٹے پھلٹے اعمال کون کرتا ہے، کون کراتا ہے؟ چلو پہلے تو بندے تیرا اعتراض تھا کہ جی شیطان نے مجھے ورغلا دیا، ہاں جی شیطان نے مجھے کیا کر دیا، ورغلا دیا۔ اب تو شیطان سارا مہینہ بند ہے، اب تو روزہ بھی نہیں رکھ رہا، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا، تراویح بھی نہیں پڑھ رہا، کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہا، سریعام کھاتا پیتا نظر آ رہا ہے۔ اب تو کون سی ایسی بیماری ہے کہ جو تجھے مطلب تیرے اندر گھسی ہوئی ہے کہ جو تجھے اتنی بھی شرم اور حیا نہیں ہے کہ ساری دنیا روزہ دار ہے اور میرا روزہ نہیں ہے؟ سرے راہ اس ولی اللہ کی شیطان سے لڑائی ہوئی۔ شیطان کو ولی اللہ نے کہا کہ تو ہمارے درمیان لڑائیاں ڈلواتا ہے۔ شیطان نے کہا میں اس بات کو مانتا ہی نہیں، میں نہیں مانتا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈلواتا ہوں۔ تو ولی اللہ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ نہیں تو ہی لڑائیاں ڈلواتا ہے۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، بازار میں چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا اس لڑائی جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دونوں چلے گئے جی، ایک طرف شیطان ہے ایک طرف ولی اللہ۔ یہ سمجھانے کے لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ توجہ کیجیے گا۔ تو اب کیا ہے، جب گئے نا تو وہاں پر ایک حلوائی کی دکان تھی، مٹھائی والی۔ کون سی؟ بولے ہیں ہاں، تاکہ واقعہ یاد رہے اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا بلوا رہا ہوں۔ مٹھائی کی دکان پہ گئے تو وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ مٹھائی لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اچھا اب وہاں پر اس شخص کے ساتھ ایک کتا موجود تھا۔ اب دیوار کے اوپر ایک چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی، کتے کی نظر چھپکلی کے اوپر پڑ گئی۔ کس کے اوپر پڑ گئی؟ چھپکلی کے اوپر پڑ گئی۔ اب کتے نے چھپکلی کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی، کتا گرا مٹھائی کے اندر۔ اب جو حلوائی تھا اس کی مٹھائی خراب ہو گئی۔ اب اس گاہک میں اور اس حلوائی میں کیا ہو گئی؟ لڑائی ہو گئی، بھی تیرا کتا میری مٹھائی میں گرا ہے، خراب ہو گئی۔ شیطان نے ماری، کو نہیں ماری؟ کس کو؟ ولی اللہ کو۔ ہون دس میں کرائی ہے؟ بولے ہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہون دس میں کرائی ہے؟ وہ منہ اٹھا کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ کہتے میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن پھر جاتے جاتے وہ کمینہ ایک بات ضرور سمجھا کے گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ تھا، میں نے نہیں کرائی، لیکن میں نے اس قوم کو اعمال کے اندر اتنا شیطانی اعمال میں اتنا گھسا دیا ہے، اب مجھے ان کو ورغلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سارے اعمال ہیں شیطانی۔ کتنی بڑی بات اس لعین نے کی ہے۔ اس نے کہا اب مجھے ان کے اوپر کوئی بھی اپنی داؤ پیچ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا دماغ ہی ان کاموں کے اندر اتنا رچ بس گیا ہے کہ اب مجھے ان کے اوپر اپنا داؤ پیچ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اگر ان کو نہ بھی ورغلاؤں تو مجھے پتا ہے کہ یہ میرے والے کام کرنے کے لیے پہلے ہی تیار ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال، اگر کسی کو بندہ کہہ دینا کہ یار آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، ایک ہی بات ہوگی، میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ شرم نہیں آتی تو جو گندے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے؟ جس بندے کو یہ کہے نا کہ یار میرے کپڑے پاک نہیں ہیں یا میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، ادھر ہی اس کو کھڑا کر کے اس کی صحیح کرو۔ یا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو گندے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے؟ اگر اسی بندے کو کوئی جا کے کہہ دینا، 2 منٹ بعد جا کے کہہ دے یار آج شادی تے چلیے، بس میں 2 منٹ کپڑے پا کے آیا، یہی تو شیطان سمجھا کے گیا ہے۔ نماز کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن شادی پہ جانے کے لیے 2 منٹ میں کیا ہے، کپڑے تبدیل ہو سکتے ہیں، نماز کے لیے کپڑے گندے۔ اب مجھے بتائیں شیطان نے بات صحیح سمجھائی کہ نہ سمجھائی؟ بولے ہیں کیا کہا؟ اس نے کہا میں لڑائیاں ڈلواتا ہوں کیا؟ میں تو تیرے ساتھ ہوں، اب دیکھ کیسے لڑائی ڈل رہی ہے۔ یعنی کہ نماز کے لیے کپڑے بدلنے کے لیے میرے پاس کے بلا ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اسی وقت آ کے کہہ دینا کہ چل یار شادی پہ چلے، اس کو کیا کہے گا؟ تو 2 منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ کیا ہے یہ ایسی بات؟ اب رمضان میں تو شیطان باندھ دیا گیا، پھر بھی اب کوئی بندہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے سارا کچھ کرتا پھرے، گالیاں بھی دیتا رہے، روزہ بھی نہ رکھے، تراویح بھی نہ پڑھے،
تو مجھے بتائیں کہ اب اس کے اندر کون سا شیطان گھسا ہوا ہے؟ بات کڑوی ہے لیکن قبول کرنی پڑے گی. اب کون سا اس کے اندر شیطان؟ شیطان تو باندھ دیا گیا, لیکن بات یہ ہے کہ اندر سے ہمیں کیا ہے اپنا نکالنا ہوگا. اندر سے کیا ہے نکالنا ہوگا. ایک علاقے میں ایک کنویں میں کتا مر گیا. ایک علاقہ تھا کنویں کا, اب آج کل تو کنویں ویسے نہیں پائے جاتے علاقے, وہاں نا کتا مر گیا. اب وہ بدبو پھیل گئی. فقہ کا مسئلہ ہے کہ اس میں سے 60 ڈول جو ہے وہ پانی کے نکالے جائیں تو کنواں پاک ہو جاتا ہے. اب وہ ایک علامہ صاحب کے پاس آ گئے, جی وہ مولوی صاحب کنویں میں کتا مر گیا ہے, بدبو آ رہی ہے, کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی 60 ڈول پانی نکال دو کنواں پاک ہو جائے گا. انہوں نے 60 ڈول جا کے پانی نکالے. کچھ دن بعد پھر آ گئے, اور جی مولوی صاحب وہ بدبو تو نہیں جا رہی. انہوں نے کہا جی شریعت کا مسئلہ بھی ہے, 120 ڈول نکالو, ڈبل کر دو. انہوں نے وہ بھی نکال دیے, بدبو نہیں گئی. پھر آ گئے, انہوں نے کہا جی 180 ڈول نکال دو. چوتھے دن جب وہ دوبارہ آئے نا تو مولوی صاحب بھی بڑے سیانے تھے, انہوں نے کیا کہا, عمرو پہلے یہ تو دسو کتا بھی کڈیا جائے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور پہلے یہ تو بتاؤ کتا بھی نکالا ہے کہ نہیں؟ کتا تے نہیں کڈیا. عمرو پہلے جا کے کتا نکالو گے تو بدبو ختم ہوگی نا. تو یہی مثال ہمارے اوپر بھی ہے. اندر سے نکالیں گے تو رمضان سمجھ میں آئے گا نا. تب بات پتہ چلنی ہے کہ شیطان تو باندھا ہوا ہے. یہ اس بندے کے لیے جواب ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یار مجھے شیطان ورگلاتا ہے. رمضان کے پہلے دن پہلے جیسے چاند نظر آیا شیطان باندھ دیا گیا. ہوں دس ہوں تیرے اندر کی بڑے ہے, وہ میری انا ہے, وہ غرور تکبر ہے, وہ ساری زندگی گناہوں کے اندر رچا بسا جو ہے نا. شیطان نے کیا کہا کہ میں نے ان کو تیار ہی اتنا کر دیا ہے کہ اب یہ سیدھے راستے جا ہی نہیں سکتے. تو جب شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا نا, فخرج فإنک رجیم, تو نکل جا بے شک تو راندہ ہوا ہے. تو شیطان نے اللہ کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو برگلاؤں گا. تو رب کائنات نے بڑی کمال کی بات فرمائی تھی, ایمان تازہ ہوگا سن کے. اللہ نے فرمایا نا جو میرے ہیں, آئے ہائے, کیا فرمایا؟ جو میرے ہیں, جو میرے ہیں. فرمایا جو میرے ہیں ان کے اوپر تیرا وار کبھی نہیں چل سکتا. تو اب ہم نے خود سوچنا ہے کہ ہم نے اس کا بننا ہے یا اس کا بننا ہے. کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اس کا بننا ہے یا اس کا بننا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو نیت کر لیں کہ ہم نے اس کا نہیں اللہ کا بننا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے رمضان المبارک آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. 14 رمضان المبارک کو, یکم رمضان المبارک جو ہے وہ 14 اپریل کو بن رہی ہے. جس طرح وہ ہمارے فواد چودھری صاحب, ہائے 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 کمال جاؤں اس کی فراست اور فہم پہ, کہتا ہے جی 14 رمضان کو پہلا روزہ ہوگا. کب جی؟ 14 رمضان کو پہلا روزہ ہوگا. اور وزیر ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, کہتا ہے جی 14 رمضان کو پہلا روزہ ہوگا. میں کہا جیو تیرے علم نو لکھاں سلام. ہاں جی, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پی کے بیٹھیں گے نا, جب پی کے بیٹھیں گے پھر یہی حال ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اس نے بکواس کیا کی. ہمیں غرض یہ ہے کہ یکم رمضان المبارک 14 اپریل کو آئے یا زندگی میں جب بھی آئے, انشاءاللہ ہم نے رمضان کے روزے پورے رکھنے ہیں. رکھیں گے انشاءاللہ. ابھی وقت نہیں ہے, وگرنہ میرے پاس تو اتنا مواد ہے, اتنی حدیثیں میرے ذہن میں ہیں. اس رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے کم از کم میرے ذہن میں 650 حدیثیں ابھی یاد ہیں. رمضان کی فضیلت کے, روزوں کی فضیلت کے حوالے سے 650 حدیثیں میرے ذہن میں ابھی کہہ رہی ہیں کہ مینوں بھی سنا, لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ رمضان میں ساری حدیثیں انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو اسی لحاظ سے رمضان المبارک کی فضیلت, روزوں کے مسائل, ابھی اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو روزے کے مسائل بتاؤں, لیکن روزے کے مسائل جاننا ہمارے اوپر کیا ہے, ضروری ہے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ روزے کے جدید مسائل کیا ہیں, روزے کے قدیم مسائل کیا ہیں. وہ ہمیں ہر عاقل بالغ مرد عورت پر روزہ کیا ہے, فرض ہے. اور یہ فرض عین ہے. کیا ہے یہ فرض عین؟ اسلام کے 5 ارکان میں روزہ آتا کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. تو یہ روزہ فرض عین ہے, اس کی قضا ضروری ہے. اگر ایک روزہ کو جان بوجھ کے چھوڑے گا, 60 روزے قضا کے ایک روزہ اس کو فرض جو ہے وہ رکھنا پڑے گا.
یہ کوئی اس روزے کو کوئی ایویں نہ سمجھے کہ یہ کوئی عام روزہ نہیں، یہ فرض روزے ہیں. جس طرح نماز ہمارے اوپر فرض ہے نا نماز، اسی طرح یہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر کیا ہیں؟ فرض ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ میں نے یہ تمام مسائل اس میں لکھ دی ہیں. ٹھیک ہے. رمضان المبارک کی فضیلت، فضائل، اور یہ پیچھے جتنے بھی ہمارے یہ روزے کے مسائل ہیں یہ اس پمفلٹ میں نے لکھ دیے ہیں. آپ لوگ اس پمفلٹ کو جمعے کے بعد نماز کے بعد لازمی لے کے جائیے گا. اس کو لازمی شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑھیے گا. ٹھیک ہے. آج کل ہمارا آتا ہے وہ جی مفتی صاحب ہے دسو ٹیکا لوان جانے ہیں، ٹیکے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، ڈرپ لگواتے ہیں روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا. یہ سارے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ آیا ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. یہ روزے کے قدیم مسائل، روزے کے جدید مسائل، یہ سارے اس میں نے لکھ دی ہیں. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ یہ پمفلٹ لازمی لے کے جائیے گا. کم پڑ جائے تو آپ اس کو ثواب کی نیت سے چھپوا پہ آپ آگے بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے دے سکتے ہیں لوگوں کو. سمجھ آئی ہے؟ یہ لازمی لے کے جائیے گا. اس میں رمضان المبارک کی فضیلت اور یہ اس کے رمضان المبارک یہ روزے کے جو ہے وہ ضروری مسائل اس کے اندر میں نے سارے لکھ دیے ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے جو ہے یہ پمفلٹ لازمی ہے ہمارے سیف الرحمان بھائی سے لے کے جائیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ادب سکھائے اور رمضان المبارک کا ادب کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.